الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جی پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ آف میٹریسز کو دیکھا، جس میں ہم نے رو میٹریسز، کالم میٹرکس، ریکٹینگولر میٹرکس، اسکوائر میٹرکس اینڈ دین نل اور زیرو میٹرکس، ٹرانسپوز آف میٹرکس، یہاں تک ہم نے جو ہے ٹائپ آف میٹریسز کو دیکھا۔ اب ہم تھوڑا اس سے نیکسٹ چلتے ہیں کہ جو ٹائپس ہمارے پاس رہ گئی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں کیا ہے۔ جی نیگیٹو آف اے میٹرکس مین کہ ایک اس کی کائنڈ یہ بھی آتی ہے کہ نیگیٹو میٹرکس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ تو جی چلیں اسے ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو میٹرکس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ Let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the sign of all the entries of A. ان کے اگر ہمارے پاس کوئی اے میٹرکس ہے نا، تو اس کا جو نیگیٹو میٹرکس ہوگا وہ مائنس ہی ہوگا۔ اٹ مین دیٹ کہ کوئی میٹرکس اے ہے تو اس کے ہر انٹریز، اس کے ہر ایلیمنٹ کا جب ہم سائن چینج کر دیں گے، پلس ہے تو مائنس، مائنس ہے تو پلس کر دیں گے، تو تب جو دین ہمیں جو میٹرکس obtain ہوگا اسے ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس نیگیٹو میٹرکس ہے۔ چلیں ہم اسے تھوڑا ایگزامپل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس اے جو ہے وہ آ جائے 1 2 -3 4، تو اب ہم اس کا مائنس اے مین کے نیگیٹو کس طرح سے لیں گے؟ جی پلس کی جگہ، جدھر پلس ہے جس نمبر کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہوتا وہاں پہ پلس کا ہوتا ہے۔ پلس والے کو ہم نے مائنس میں چینج کرنا ہے اور مائنس والے کو پلس میں۔ جیسے -1 پھر -2 -3 تھا تو یہاں پہ یہ پلس کا 3 ہو جائے گا اور پھر یہ -4 ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے سب کے سائن چینج کر دیے، تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ نیگیٹو میٹرکس۔ مین کہ جو میٹرکس ہے اس کے سائن چینج کرنے سے جو obtain ہوگا میٹرکس، اسے ہم بولیں گے کہ نیگیٹو میٹرکس۔ جی تو اگلی کائنڈ پہ چلتے ہیں۔ جی ہمارے پاس وہ ہے سمیٹرک میٹرکس۔ سمیٹرک میٹرکس جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جی سمیٹرک کو دیکھتے ہیں کہ سمیٹرک میٹرکس جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا چیز آتی ہے۔ جی سمیٹری میٹرکس جو ہے نا ہمارے پاس، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں اسکوائر میٹرکس۔ سمیٹری میٹرکس کے لیے ایک سب سے پہلی فرسٹ کنڈیشن ہے کہ اسکوائر میٹرکس ہو۔ ہاں جی اسکوائر میٹرکس از سمیٹرک، اسے ہم سمیٹرک کہیں گے اف اٹ از ایکول ٹو اٹس ٹرانسپوز۔ اگر کوئی ایسا اسکوائر میٹرکس جس کا ٹرانسپوز لیں تو وہ وہ میٹرکس جو ہے ٹرانسپوز کے ایکول آ جائے، دین ہم کہیں گے کہ یہ سمیٹری میٹرکس ہے۔ سمیٹرک میٹرکس کو اے ہم اس طرح سے ڈینوٹ کریں گے، اے ٹرانسپوز ہو تو ہمارے پاس سمیٹری میٹرکس ایکول اے ٹرانسپوز ایکول اے آ جائے تو دین ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس سمیٹری میٹرکس ہے۔ ہاں اب سمیٹری ٹرانسپوز میں کیا تھا؟ ٹرانسپوز میں ہم یا تو روز کو کالم بناتے تھے یا کالم کو روز، مین کے دونوں، یا رو کو کالم بنا دے یا کالم کو رو بنا دے، تو وہ دین جو اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ٹرانسپوز ہوتا ہے۔ تو ایسا کوئی میٹرکس جس کے اندر ہم اس کا ٹرانسپوز لیں تو وہ اسی میٹرکس کے ایکول آ جائے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ سمیٹری میٹرکس ہے۔ جی تو اسے ہم ایک ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ سمیٹری میٹرکس جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ لیں، ہم یہ ایگزامپل لے لیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اے ہے کوئی 1 2 3 2 -1 4 جی 3 4 0، یہ ہمارے پاس کوئی میٹرکس ہے۔ اب اگر ہم اس کا ٹرانسپوز لیں، ٹرانسپوز کا مطلب اس کی ہم روز کو کالم بنائیں یا کالمز کو رو بنائیں، تو اس سے جو ہمیں obtain ہو، ہم نے اس کو چینج کیا، ہم کالم کو رو بنا رہے ہیں 1 2 3، اس کے بعد 2 -1 4 اینڈ دین 3 4 0۔ اب آپ لوگ دیکھیں، اس پہ غور کریں، جو ہم نے اے ٹرانسپوز لیا ہے، جو ہم نے اے لیا میٹرکس اور اس کا ٹرانسپوز اے ٹرانسپوز لیا ہے، یہ دونوں کیا آ گئے ہیں؟ ایکول آ گئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ والا جو میٹرکس ہے اے ٹرانسپوز ایکول اے کے آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ سمیٹرک میٹرکس ہے۔ جی سمیٹرک ہونے کے لیے اس کا ٹرانسپوز اگر اس جو میٹرکس ہے اسی کے ایکول آ جائے تو ہم کہیں گے یہ سمیٹرک میٹرکس ہے۔ اگر ایکول نہیں آئے گا دین وہ سمیٹرک نہیں ہوگا۔ جی اس سے آگے چلتے ہیں اسکیو سمیٹرک۔
کہ اسکیو سمیٹرک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. اسکیو سمیٹرک، اب پہلے ہم نے سمیٹرک کو دیکھا، اب ہم دیکھیں گے اسکیو سمیٹرک. اسکیو سمیٹرک میٹرکس کیا ہوتے ہیں جی. تو اس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکیئر میٹرکس. اب یہ دیکھیں پہلے کسی میں کنڈیشن یہ نہیں تھی، لیکن سمیٹرک والے میٹرکس میں انہوں نے اسکیئر لگائی، اسکیو سمیٹرک میں بھی اسکیئر والی اسکیئر میٹرکس. ہو اسکیئر میٹرکس از سیڈ ٹو بی اسکیو سمیٹرک اف اے ٹرانسپوز از ناٹ اکول ٹو مائنس اے. سمیٹرک کے لیے ہم نے کہا کہ اے ٹرانسپوز جو ہے وہ اے کے اکول آئے. اسکیو سمیٹرک کے لیے ہم نے کہا کہ اے ٹرانسپوز جو ہے وہ ہمارے پاس مائنس اے کے اکول آئے، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ اسکیو سمیٹرک ہے اور یہ والا سمیٹرک ہے. سمیٹرک اور اسکیو سمیٹرک میں یہ فرق ہے، اے کا ٹرانسپوز لے تو وہ اسی میٹرکس کے اکول آ جائے تو سمیٹرک ہوگا، اگر اس کے نیگیٹو کے اکول آئے تو اسکیو سمیٹرک ہوگا جی. تو اسکیو سمیٹرک کی ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس جو ہے اے وہ ہو 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 اینڈ 0، یہ ہمارے پاس کوئی آ گیا اے ہم نے لیا. اگر ہم اس کا ٹرانسپوز لیں اے کا ٹرانسپوز تو وہ ہمارے پاس کیا آئے گا. ہم جو ہے یہاں پہ اس کا ٹرانسپوز جو لے رہے ہیں نا، ہم رو کو کالم بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ رو کو کالم بنا رہے ہیں. مین کہ 0 2 3 دین -2 0 1 اور لاسٹ والی رو تھی ہمارے پاس -3 -1 اینڈ دین 0. یہ ہم نے کیا کیا؟ اس کا ٹرانسپوز لیا. اگر ہم اس میں سے اس ٹرانسپوز میں سے اگر ہم نیگیٹو باہر نکالیں مائنس، تو مائنس اگر ہم یہاں سے نکالیں تو ہمارے پاس کیا بنے گا؟ 0 اور اس کے بعد بنے گا 2 3 -2 0 1 اور پھر بنے گا -3 -1 اینڈ 0. تو یہ آپ لوگ اس پہ ان کا کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ اے کا ٹرانسپوز جو ہے یہ ہمارے پاس اے کی ویلیو تھی، تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے آ گیا اے ٹرانسپوز اکول مائنس اور یہ والا میٹرکس اے کے اکول آ گیا. تو ہم اسے کہیں گے کہ اٹ از اے اسکیو سمیٹرک. کیا کہیں گے؟ اسکیو سمیٹرک. یہ ہمارے پاس اسکیو سمیٹرک آ گیا جی. تو اس سے نیکسٹ چلتے ہیں. 2-3 کارڈز ہماری جو ہیں ٹائپس رہتی ہیں ان کو دیکھ لیں. ڈائگنل میٹرکس، جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، ڈائگنل میٹرکس جو ہے وہ کون سا میٹرکس ہوتا ہے؟ ڈائگنل میٹرکس. اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے جی؟ ڈائگنل میٹرکس جو ہے وہ ہمارے پاس کہہ رہے ہیں اسکیئر میٹرکس، اور جن میں کے اندر اسکیئر میٹرکس کی کنڈیشن گیون ہے اس کے لیے ہمیں اسکیئر میٹرکس ہی چاہیے ہوگا. ڈائگنل میں وہ کہہ رہے ہیں اسکیئر میٹرکس از کالڈ اے ڈائگنل میٹرکس if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0. مین کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ڈائگنل کے پر جو ہے ایک ایلیمنٹ ایٹ لیسٹ کم از کم 0 نہ ہو. ویسے تو باقی وہ ڈائگنل والے ساری ایلیمنٹ جو ہیں وہ نان زیرو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے لازمی شرط انہوں نے بتا دی ہے. باقی نان ڈائگنل ایلیمنٹ انٹریز ہیں وہ ساری زیرو، تو اسے ہم کہیں گے کہ ڈائگنل ایلیمنٹ جی. تو اسے ہم ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، ایکول ہمارے پاس آ گیا 1 0 0 0 2 0 اس کے بعد 0 0 3. اس کے لیے ڈائگنل کے لیے میٹرکس کا اسکیئر ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ آپ لوگ غور کریں، یہ والے جو 1 2 3 ڈائگنل پہ آ رہے ہیں نا ترچھی لائن، یہ ڈائگنل ہے، اور یہ والے ڈائگنل جو ہے یہ 0 نہیں ہیں. باقی نان ڈائگنل ایلیمنٹ دیکھیں 1 کے بعد ادھر یہ سارے 0 ہیں، تو اسے ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈائگنل میٹریسز ہے. ڈائگنل ہے مین کہ اس کے ڈائگنل پہ جو ہے وہ نان زیرو انٹریز آ رہی ہیں. اچھا جی، اگر ہمارے پاس ایسا آ جائے 0 0 0 0 1 اینڈ دین 0 0 0 اور 3، تو اسے بھی ہم کہیں گے کہ یہ ڈائگنل ایلیمنٹ ہے. مین کہ ایک جو ہے ڈائگنل پہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ نان زیرو، باقی زیرو ہو سکتے ہیں لیکن سارے زیرو نہ ہوں. نان ڈائگنل انٹریز جو ہیں وہ ساری کی ساری زیرو ہوں، تو ہم کہیں گے کہ یہ ڈائگنل میٹریسز ہے
جی تو اب آگے ہمارے پاس آ گیا ہے اسکیلر میٹرکس۔ اسکیلر میٹرکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی۔ اسکیلر جو ہے، اسکیلر میٹرکس کیا ہوتا ہے اس کے اندر دیکھیں آپ لوگ، اسکیلر میٹرکس جو ہے ہمارے پاس، وہ کہہ رہے ہیں ڈائگنل میٹرکس از کالڈ اے اسکیلر۔ اسکیلر میٹرکس ہونے کے لیے اس کا پہلے ڈائگنل ہونا ضروری ہے۔ ڈائگنل ہونے کے لیے اس کے نان ڈائگنل ایلیمنٹ، ایٹ لیسٹ ون ایلیمنٹ ڈائگنل جو ہے وہ نان زیرو ہو جی۔ تو اسکیلر ہونے کے لیے ڈائگنل ہونا اس کا ضروری ہے۔ A diagonal matrix is called a scalar if the diagonal entries are same and non zero۔ وہ کہہ رہے ہیں ڈائگنل پہ جو ایلیمنٹس آ رہے ہیں وہ سیم ہوں یا نان زیرو، مین کہ نان زیرو تو نہ ہونا، یہ بھی شرط ہے کہ ڈائگنل ایلیمنٹ نان زیرو ہوں، مین کہ زیرو نہ ہوں، نان زیرو ہوں، لیکن ان کے جو ڈائگنل پہ ایلیمنٹ انٹریز ہیں وہ سیم ہوں، مین کہ ایک جیسی ہوں۔ جیسا کہ ہم لوگ یہ کہہ لیں ہمارے پاس کوئی ایک یہ ہے تو ہم اس کے پہ کہہ دیں 3 0 0 3، تو یہ دیکھیں ڈائگنل ایلیمنٹ جو ہیں وہ سیم ہے، نان ڈائگنل ایلیمنٹ جو ہیں وہ زیرو آ رہے ہیں، تو اسے ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس اسکیلر میٹرکس ہے۔ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں، لاسٹ ون ہماری اس کی کائنڈ رہ گئی ہے میٹریسز کی، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں آئیڈینٹی میٹرکس۔ جیسا کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے، آئیڈینٹی میٹرکس کیا ہے ہمارے پاس۔ آئیڈینٹی میٹرکس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آئیڈینٹی میٹرکس کیا ہے۔ آئیڈینٹی میٹرکس جو ہے ہمارے پاس ڈائگنل میٹرکس، اس کے لیے بھی ڈائگنل ہونا ضروری ہے۔ ڈائگنل میٹرکس از کالڈ آئیڈینٹی یا یونٹ میٹرکس اف آل ڈائگنل انٹریز آر ون۔ اسکیلر میٹرکس اور ڈائگنل میٹرکس تقریباً سیم ہے۔ ڈائگنل کے بعد اسکیلر اور آئیڈینٹی میٹرکس جو آتی ہیں سیم ہے۔ ڈائگنل کے اندر ہم نے یہ کہا کہ اس کے ڈائگنل پہ جو ہے نا ایک انٹری، ایٹ لیسٹ ایک انٹری جو ہے وہ نان زیرو ہو، باقی زیرو ہو سکتی ہیں۔ اسکیلر میں ہم نے کہا کہ اس کے ڈائگنل پہ جو انٹریز آ رہی ہیں وہ سیم ہوں۔ آئیڈینٹی میٹرکس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ڈائگنل والے جو ایلیمنٹ ہیں وہ 1 کے ایکول ہوں، باقی نان زیرو ہوں۔ فار ایگزامپل ہم یہ کہہ لیں 1 0 0 0 1 0 0 0 اور 1، یہ دیکھیں اس کے ڈائگنل پہ جو ایلیمنٹس بن رہے ہیں وہ کیا ہے، نان زیرو، مین کہ 1 ہے، وہ 1 کے ایکول آئیں گے تو ہم کہیں گے آئیڈینٹی میٹرکس۔ اگلی ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں آپ، جیسا کہ 1 0 0 اور 1، اس کے بھی ڈائگنل ایلیمنٹ جو ہیں 1 کے ایکول آ رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس ایک اور یہ 1 آ جائے تو اس کا بھی ایک ڈائگنل ایلیمنٹ ہے اور وہ بھی 0، تو اسے بھی ہم کہیں گے کہ یہ آئیڈینٹی میٹرکس ہے جی۔ اور اس کے لیے آپ ایک اور ایم سی کیوز بات نوٹ کرنے والی وہ یہ کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکیلر میٹرکس اینڈ آئیڈینٹی میٹرکس آر ڈائگنل میٹرکس۔ اسکیلر اور آئیڈینٹی کے لیے ڈائگنل ہونا ضروری ہے۔ اسکیلر ہوگا تو وہ ڈائگنل بھی ہوگا، آئیڈینٹی ہوگا تو وہ ڈائگنل بھی ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے ہر ایلیمنٹ جو ڈائگنل ہو وہ اسکیلر بھی اور آئیڈینٹی بھی ہو، یہ شرط ضروری نہیں ہے، لیکن اسکیلر اور آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈائگنل ہوں گے۔ اگلی بات نوٹ کریں، وہ کہہ رہے ہیں ایوری ڈائگنل میٹریسز از ناٹ اے اسکیلر اور آئیڈینٹی میٹرکس۔ جی وہی بات کی کہ ہر اسکیلر جو ہے وہ ڈائگنل ہوگا، ہر آئیڈینٹی ڈائگنل ہوگی، لیکن ہر ڈائگنل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسکیلر اور آئیڈینٹی ہو۔ تو جی اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری، ہم نے کائنڈ دیکھی جو تھیں ٹائپس آف میٹرکسز، ہم نے ساری میٹرکسز کی جو ٹائپ تھیں ان کو ڈسکس کیا 1 بائی 1۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے اس کی باقاعدہ ایکسرسائز کا آغاز کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کیا چیز آ رہی ہے جی۔ تو ایکسرسائز کو کرنے کے لیے